اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ رب زدنی علما۔ ہر قسم کی تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں 5واں روزہ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین اکرام، آج جو سورہ مکمل ہوا وہ سورۃ النساء ہے۔ الحمدللہ سورۃ النساء کا اکمال ہوا، مکمل ہوا سورۃ النساء۔ یہاں پر خواتین کے تعلق سے ایک بات میں رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ جو خواتین ہیں نا، بادشاہوں کو فقیر بھی بنا سکتی ہیں تو فقیر کو بادشاہ بھی بنا سکتی ہیں۔ خواتین کا مقام مرتبہ ایسا ہے، جیسا کہ حسن بصری رحمہ اللہ کا ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ حسن بصری رحمہ اللہ بازار گئے، مکہ میں بازار گئے، دیکھا ایک تاجر دکاندار بیچ رہا ہے، اس کے پاس کپڑا خریدنے گئے۔ وہ دکاندار بہت قسمیں کھا رہا ہے، بہت تعریف کر رہا ہے سامان کی۔ حسن بصری رحمہ اللہ سامان نہیں خریدتے اور کہتے ہیں جو شخص زیادہ قسم کھائے اپنی تجارت میں اور جو شخص زیادہ اپنے سامان کی تعریف کرے اس کے پاس سامان خریدنا مناسب نہیں ہے، اسے چھوڑ کر کے دوسرے دکان سے خریدتے ہیں۔ 1 سال گزرتا ہے۔ کتنے؟ 1 سال۔ 1 سال کے بعد حسن بصری رحمہ اللہ حج کی غرض سے مکہ آتے ہیں، اسی دکاندار کو تجارت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں سامان خریدنے کے لیے۔ اب وہ صاحب نہ قسمیں کھا رہے ہیں اور نہ اپنے سامان کی تعریف کر رہے ہیں۔ ایک شخص تبدیل ہو جائے کیا تو وجہ رہے گی نا، ریزن ہوگا نا۔ حسن بصری رحمہ اللہ سوال کرتے ہیں، پچھلے سال آپ بہت زیادہ قسم کھا رہے تھے، اپنے سامان کی بہت تعریف بیان کر رہے تھے، لیکن اس سال آپ بغیر کسی قسم کے، بغیر کسی تعریف کے جتنا سامان ہے اس کو اسی کے ریٹ سے بیچ رہے ہیں، کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے؟ تو وہ شخص جواب دیتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری ایک بیوی تھی، جب میں جب کم مال لے کر کے جاتا ہوں، یعنی کمائی کم لے کر کے جاتا ہوں، تو وہ مجھے لعنت کرتی تھی، برا بھلا کہتی تھی اور کہتی تھی کہ اور مال لاؤ، اور جس دن میں مال زیادہ لے کر کے جاتا، زیادہ کمائی کر کے جاتا، تو کہتی اتنا اور زیادہ چاہیے۔ وہ جہنم کہتا نا، جہنم کا قول ہے نا، حل من مزید، مجھے اور چاہیے، قیامت کے دن اور چاہیے، ایسا حال تھا۔ لیکن اس کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد میں نے ایک اور عورت سے نکاح کیا۔ جب بھی میں گھر سے نکلتا تو میری بیوی مجھ سے کہتی، جو دوسری بیوی ہے مجھ سے کہتی، اتق اللہ، اے میرے شوہر تم تجارت کے لیے جا رہے ہو، اللہ سے ڈرو، جو بھی تم مجھے کھلاؤ گے، جو بھی تم ہمیں کھلاؤ گے، حلال کھلانا، حرام نہیں۔ اگر تم کم مال لے کر کے آؤ گے تو ہم اس میں خوش رہیں گے اور ہم تمہاری مدد کریں گے سود کاٹ کر کے، یعنی روئی سے کپڑا بنا کر کے ہم تمہاری مدد کریں گے۔ جب میری بیوی یہ بات کہنے لگی تب سے میں قسموں کو اور تعریف کرنے کو چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے، ایک شخص زیادہ قسمیں کھا کر کے تجارت نہ کیجئے گا، اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے زیادہ قسمیں کھا کر۔ اللہ کی قسم بھائی، یہ میں 100 روپے میں لیا ہوں، تمہارے کو 110 کو بیچ رہا ہوں، دوسروں کو 150 کو بیچتا ہوں میں، حالانکہ ان خریدا رہتا 190 کچھ خریدا رہتا۔ جھوٹ نہیں،
تجارت میں ایک خاتون کی وجہ سے ایک شخص صحیح راستے پر آ رہا ہے. ایسے بہت سی مثالیں ہیں. تو بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری ماؤں اور بہنوں میں اسلام کی تعلیم آ جائے گی نا تو معاشرہ بہت سدھر جائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرد حضرات اس سے پیچھے ہوں. مرد حضرات کو بھی قرآن اور حدیث کا علم ہونا ضروری ہے. لا یحب اللہ 6 پارہ شروع ہوا. اس پارے میں سورہ نساء ختم ہو رہا ہے اور سورہ مائدہ کی شروعات ہو رہی ہے. لا یحب اللہ کی آیت سے ہم شروع کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں لا یحب اللہ, اللہ پسند نہیں کرتا. پارے کا نام ہے یہ اللہ نہیں پسند کرتا. لا یحب اللہ, لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول. اللہ رب العالمین اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کی کھلم کھلا برائی بیان کرے. ایک شخص اگر کسی کی کھلم کھلا برائی بیان کر رہا ہے تو اللہ رب العالمین اس شخص کی اس بات کو اور اس شخص کو پسند نہیں کرتا. سوال پیدا ہوتا ہے تو کیا چھپ چھپ کے اس کی برائی بیان کر سکتے ہیں؟ کھلم کھلا اللہ رب العالمین پسند نہیں کر رہا نا, تو ہم اکیلے میں گروپ بنا کر کے کمروں کے باہر میدانوں میں ایسا جہاں موقع مل رہا ٹیم بنا کر کے برائی بیان کر سکتے ہیں کیا چھپ چھپ کر کے؟ تو جواب نہیں, غیبت ہو جائے گا. اور اللہ رب العالمین غیبت کرنے والے کو پسند نہیں کرتے. آگے فرمایا گیا الا من ظلم, سوائے اس شخص کے جس پر ظلم کیا گیا ہو. مظلوم برائی بیان کر سکتا ہے. کس کے سامنے؟ ہر کسی کے سامنے نہیں, اس کے سامنے برائی کو بیان کر سکتا ہے جو برائی کو روکنے کی طاقت رکھتا ہے. جیسے 2 بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو ایک بھائی اپنے باپ کے سامنے دوسرے بھائی کی شکایت کر سکتا ہے تاکہ باپ بیٹوں کے درمیان انصاف کر سکے. جیسا کہ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, شکایت کی ہے, غیبت کی ایک شخص کی, اپنے پڑوسی کی. میرا پڑوسی مجھے بہت تنگ کرتا ہے, مجھے بہت پریشان کرتا ہے, میرے لیے مصیبت بن گیا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذهب واصبر, دنیا ہے پریشانی آئے گی, جاؤ صبر کرو. دوسرے دن وہ صحابی آتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرا جو پڑوسی ہے مجھے بہت تنگ کرتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذهب واصبر, جاؤ صبر کرو. تیسری مرتبہ بھی جب یہ شخص کہتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سولوشن دیتے ہیں, اس کا جواب دیتے ہیں. کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذهب فطرح متاعك في الطريق, جاؤ تمہارے گھر کے سامان کو راستے پر ڈال کر کے بیٹھ جاؤ. آپ اپنے سامان کو گھر سے باہر لاؤ اور راستے پر ڈال کر کے بیٹھ جاؤ. اللہ کے رسول کا حکم ہے, گئے گھر کا سامان نکالے روڈ پر ڈالے بیٹھ گئے. لوگ آئے پوچھے کیا بھائی کیا مسئلہ ہے, آپ کیوں روڈ پر آ گئے ہیں؟ تو جواب دیے کہ میرا پڑوسی مجھے ظلم کر رہا, اس کے ظلم سے پریشان آ کر کے میں گھر کے باہر آ گیا ہوں. تو لوگ آتے اس پڑوسی کے حق میں, بعض لوگ بد دعا دیتے کہ اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہو, بعض لوگ کہتے کہ جیسا تیرے ساتھ وہ ظلم کر رہا اس کے ساتھ بھی کوئی ظلم کرے, جیسی کرنی ویسی بھرنی, جیسے کو تیسا کہہ کر کے جاتے ہیں. اب یہ پڑوسی پریشان ہو جاتا, آتا فقال اور کہتا ارجع فإنك لن ترى مني شيئا تكرهه, اے میرے بھائی اب تم اپنے گھر میں لوٹ جاؤ, میری جانب سے اب تمہیں کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچے گی. تو اسے پتا کیا چلا؟ اس حدیث سے پتا یہ چلا کہ اگر ظلم حد سے بڑھ جائے تو اس کی مخالفت کرنا چاہیے. ظلم بڑھ رہا بلکہ خاموش نہیں بیٹھنا, لیکن ظلم کا جواب کیسے دیں وہ قرآن اور حدیث سے لینا, اپنی طرف سے نہیں. ظلم اب آج کل ہو رہا ہے نا, مسلمانوں پر بے انتہا ظلم ہو رہا ہے, مسلمانوں کو مار رہے ہیں, آسام میں ہو رہا ہے, گجرات میں ہو رہا ہے, یہ ہو رہا وہ ہو رہا. ہم بھی مانتے ہیں, ہم بھی تمام دنیا کے حال کو رکھ رہے ہیں سامنے,
لیکن اس کا جواب کیسے دیں؟ ہم اپنے مائنڈ سے ایک نقشہ بنا کر کے، ایک رول بنا کر کے چلیں، یا پھر اللہ رسول اللہ نے جیسے قرآن میں کہا ویسے چلیں؟ اگر وہ صحابی چاہتے تو اپنے من سے کوئی بھی راستہ نکال سکتے تھے، لیکن کیے ہے کس راستے پر چلے؟ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتلایا اس راستے پر چلے۔ تو حاضرین اکرام، اس کے بعد بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام انتقال کر چکے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا ہے۔ چلو یہ عقیدہ غیروں کا ہے، عیسائیوں کا ہے، ہم مانتے ہیں، وہ عیسائی ہیں، وہ اپنے اعتبار سے اس چیز کو مان رہے ہیں، قرآن مجید کو قبول نہیں کرتے، لیکن بعض نام نہاد مسلمان اس چیز کو قبول کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا، مسلمان، لیکن ہم انہیں مسلمان نہیں کہتے۔ جو قرآن کے خلاف چلا گیا، آیت کی مخالفت کر دیا، جان بوجھ کر کے علم کے باوجود کر دیا، ان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آئیے قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، ان کے کفر کی وجہ سے اور ان کے قول کی وجہ سے انہیں ذلیل و رسوا کیا گیا۔ ان کا کفر اور ان کا قول کیا تھا؟ بہتانًا عظیما، مریم علیہ السلام پر بہت بڑا بہتان۔ نعوذ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام ناجائز اولاد ہیں، یہ بہتان مریم علیہ السلام کے اوپر لگایا ہے۔ یہ ان کے اس الزام کی وجہ سے، ان کے اس کفر کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ذلیل و رسوا کیا، انہیں ہلاک کیا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے تعلق سے کہا گیا، اور آگے فرمایا گیا وقولہم، اور ان کی بات یہ بھی ہے انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم و عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ ہم نے یقیناً عیسیٰ کو جو اللہ کے رسول ہیں قتل کر دیا، ان کا یہ قول ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وما قتلوه وما صلبوه، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیے اور نہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا۔ صلیب بولے تو وہ ٹی کی شکل کا رہتا نا، اس طریقے سے گلے میں بھی ڈال لیتے ہیں، اسے صلیب بولتے ہیں۔ نہ اس پر چڑھایا گیا نہ قتل کیا گیا۔ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ان کی شکل کسی اور کو دے دی گئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کو قتل کرنے کے لیے جو آگے آگے تھے ان کو ان کی شکل پہنا دی گئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے انہی میں سے ایک شخص ان کی حفاظت کے لیے آگے بڑھے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، اگر آپ اجازت دے تو آپ کی شکل، آپ اللہ سے دعا کیجیے اللہ کی آپ کی شکل میرے پاس آ جائے۔ یا پھر اللہ رب العالمین نے ان میں سے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی۔ یہ لوگ قتل کیے اور کنفیوز ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے سیدھے سیدھے زندہ انہیں اٹھا لیا۔ اللہ کی شان ہے نا، اللہ رب العالمین زندہ اٹھانے والوں میں سے ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ ان کا یہ عقیدہ عجیب ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ گئے، اور عقیدہ کیا ہے؟ اس لیے چڑھے کیونکہ تمام انسانوں کے جو گناہ تھے وہ گناہوں کا کفارہ ہونا، تمام انسانوں کے گناہ معاف کر دیے، اپنا خون بہا کر کے دشمن قتل کرے تو یہ اعزاز کی بات ہے کیا؟ وہ بھی ان کے قول کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور اللہ کے بیٹے کو نعوذ باللہ دشمن قتل کیے، اور یہ جو ان کا خدا ہے، ان کا جو پروردگار ہے، وہ اپنے بیٹے کی حفاظت نہیں کر لے سکا۔ کیسا ان کا عقیدہ ہے؟ لیکن ہمارا عقیدہ صاف شفاف ہے، without any doubt ہے۔ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جو عقیدہ وہی عقیدہ ہمارا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے، بولیے، اللہ کے بندے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، نبی بنائے گئے ہیں۔ چوتھا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی انہیں قتل
نہیں کیا۔ پانچواں ہمارا عقیدہ، ہمارا اہل حدیثوں کا، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انہیں کوئی صلیب پر بھی نہیں چڑھا سکا۔ چھٹا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں زندہ اٹھا لیا۔ ساتواں عقیدہ یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ آٹھواں عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام باقاعدہ امتی بنیں گے، رسول بن کر کے نہیں آئیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنیں گے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کلمہ اقرار کریں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ نواں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس کے بعد باقاعدہ ان کا بھی انتقال ہوگا، ان کو بھی موت آئے گی، ابھی وہ آسمانوں میں اللہ کے پاس زندہ ہیں۔ حاضرین اکرام، اس کے بعد ثالث ثلاث کا عقیدہ پیش کیا گیا ہے۔ ثالث ثلاث، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نعوذ باللہ تین ہے، وہ تین ایک ہے، وہ ایک تین ہے۔ ٹوٹل کنفیوز۔ اگر فرسٹ کلاس کے بچے سے کہا جائے 3 is equal to 1 صحیح ہے کیا، تو جواب کیا دے گا؟ رانگ ہے۔ 3 is equal to 1 بھی نہیں ہو سکتا، 1 is equal to 3 بھی نہیں ہو سکتا۔ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ تنڈری، کمارا، پریشدھاتما، یہ تین ملا کر کے ایک ہے۔ تنڈری یعنی یہوہ، کمارا یعنی عیسیٰ علیہ السلام، پریشدھاتما جو اللہ رب العالمین نے کن کہا نا، کن فیکون، ہم نے کن کہا تو ہو گیا، تو یہ کن جو ہے نا، پریشدھاتما، یہ تینوں ملا کر کے ایک ہیں اور یہ تینوں الگ الگ ہیں۔ ان کا یہ عجیب عقیدہ ہے۔ اور مثال کیا دیتے ہیں؟ میں یہ بات آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں، کئی قریوں میں صرف ان مثالوں کے ذریعے مسلمانوں کو بھٹکایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو مرتد کیا جا رہا ہے۔ ہمیں ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر کے مسلمانوں کے عقیدوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ کیا مثال دیتے ہیں؟ فریج میں رکھے ہیں، برف ہے، فریج سے باہر نکالو، وہ برف کیا ہوگا؟ پانی ہوگا، H2O بن جائے گا، پانی بن جائے گا۔ اچھا، اس کو تم پانی آگ پر پکاؤ، کیا بن جائے گا؟ ہائیڈروجن بن کر کے اڑ جائے گا، ہوا بن جائے گا۔ یہی برف تھا، یہی برف پانی ہوا، یہی پانی ہوا بن رہا۔ تو یہ تین ہے لیکن ایک ہے نہیں، یہ ایک ہے لیکن تین ہے نہیں، ایسا ہی ہے یہ۔ اب ایک مسلمان جس کو نہ پیٹ پالو علماء نے قرآن سمجھایا تھا، نہ حدیث سمجھائی تھی، بس درگاہوں کو فلاں یہی چیزوں کو رکھا تھا، وہ مسلمان سمجھتا۔ صحیح کہہ رہے ہیں نا؟ مثال کیا تو کنفیوزنگ ہے کیا؟ نہیں ہے۔ ایک عام مسلمان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی اور اس نے اس اسلام کو چھوڑ کر کے عیسائیت قبول کر لی۔ زندہ مثال ہے، ہم نے ایسے کئی مسلمانوں کو دیکھے ہیں، خود میرے سامنے ایسے واقعات پیش ہوئے ہیں کہ ایک مسلمان ایک رمضان میں وہ مسلمان تھے، 4 سال بعد اس علاقوں کو پہنچے تو اس رمضان میں وہ عیسائی تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلمانوں کیا کر رہے ہو؟ ہم خود مسلمان ہیں اور ہم مسلمانوں کے عقیدے کو کہاں تک بچا رہے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ جواب بھی معلوم ہونا نا۔ تو اس کا جواب یہ ہے، جب برف تھا تو اچھی بات ہے، پانی بننے کے بعد وہ برف کہاں چلا گیا؟ برف پانی بن رہا ہے، ان حالت بدل رہا ہے، پہلی والی حالت گم ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ برف رہنے میں کمزور ہے۔ اچھا، یہ پانی ہے، یہ پانی ہوا بن رہا ہے، تو پانی کہاں ہے؟ پانی کمزور ہو گیا ہوا کے سامنے۔ کیا ہم کو بنانے والا رب اتنا کمزور ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام اگر رب ہیں تو موت آ رہی ہے، تو جب یہ عیسیٰ علیہ السلام مر کر کے رب بن رہے ہیں تو درمیان میں اس آسمان زمین کو کون بچا رہا ہے؟ جب وہ رب کن ایک پریشدھ آتما بن رہے ہیں، ایک پاک پکیزی آتما بن رہے ہیں، تو پھر یہ آتما بننے کی سچویشن میں اس زمین کو کون سنبھال رہا ہے؟ کنفیوزنگ ہے یہ عقیدے، لیکن انہی کنفیوزنگ عقیدوں کو مسلمانوں کو سکھلا کر کے برباد کیا جا رہا ہے۔ اور یہ عقیدے موویز کے ذریعے، سیریز کے ذریعے، کارٹونز کے ذریعے، سیریلز کے ذریعے اچھے بچے مسلمانوں میں بھی گھسیڑا جا رہا ہے، لیکن ہم ٹائم پاس کے لیے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ، ہلکا عقیدوں کو یہ بگاڑ رہے ہیں اور ہم ٹائم پاس کا نام دے کر کے ان چیزوں کے پیچھے اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں۔ حاضرین اکرام، اس کے بعد
آخری بات بتلا کر کے میری بات ختم کرتا ہوں، وہ ہے حابل قابل، حابیل قابیل، ذکر ہوا ہے ان کا سورۃ المائدہ میں، ان کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ سے سوال ہے، کس نے کس کو قتل کیا؟ حابل قابل، حابیل اور قابیل دو بھائی ہیں، کس نے، کس بھائی نے کس بھائی کو قتل کیا؟ آپ جواب سوچتے رہیے گا۔ اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں پر آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا تذکرہ کریں، دو بیٹوں کے تعلق سے ان آیتوں کو پڑھ کر کے سنا دیں، وَاتْلُو آیتوں کو پڑھ کر کے سنا دیں، بالحق سچائی کے ساتھ، کوئی بھی کھوٹ نہیں، کوئی بھی ملاوٹ نہیں، سچائی کے ساتھ سنا دیں۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، جب انہوں نے اللہ کے دربار میں قربانی دی تو ایک کی قربانی قبول کی گئی، دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ اصل ماجرا یہ تھا کہ آدم اور حوا علیہ السلام ہے نا، تو حوا علیہ السلام کو ایک ہی ساتھ بچے پیدا ہوتے ہیں، لڑکا لڑکی ایک وقت میں، پھر دوسری بار جب پیدا ہوتے ہیں تو پھر لڑکا لڑکی پیدا ہوتے ہیں۔ اس وقت کا معاملہ یہ تھا کہ پہلی بار جو لڑکا لڑکی پیدا ہوتے اور دوسری بار جو لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تو ایک شیپ میں ان کا نکاح کرا دیتے، یعنی پہلی بار کا لڑکا دوسری بار کی لڑکی، نکاح پہلی بار کی لڑکی دوسری بار کا لڑکا۔ اب ایک بار ایسا ہوتا کہ قابیل کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوتی جس کی صورت بہت خوبصورت رہتی، وہ لڑکی بہت خوبصورت رہتی، قابیل کی بہن۔ ایک حابیل کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوتی، وہ اتنی ایوریج رہتی، زیادہ خوبصورت نہیں رہتی، حابیل کی بہن۔ اب فیصلہ کیا ہے؟ قابیل کا نکاح حابیل کے بہن کے ساتھ ہونا، قابیل کے بہن کے ساتھ حابیل کا نکاح ہونا، لیکن قابیل کی جو بہن ہے نا وہ بہت خوبصورت ہے۔ قابیل اس حکم کے خلاف جاتے ہوئے کہتا ہے کہ میری بہن بہت زیادہ خوبصورت ہے، میں اس سے نکاح کروں گا۔ اب اس پر بعض لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں، میں آپ کو کئی جگہوں پر اعتراضات کا جواب دے رہا ہوں، جو غیر مسلم قرآن پر انگلی اٹھاتے نا ان کے جوابات دے رہا ہوں، آپ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ کیا اٹھاتے ہیں کہ دیکھو بھائی بہن نکاح کر لے رہے ہیں، اسلام یہ سکھاتا، بولتے ہیں سائنس اس کو پروف کر دی۔ کیا؟ سائنس کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے قرآن کے احکامات پر۔ جو پہلی بار پیدا ہوتے نا ان کا ڈی این اے اور جو دوسری بار پیدا ہوتے ان کا ڈی این اے الگ الگ ہے، سمجھ رہے بات کو؟ بہن بھائی کے ڈی این اے عام طور پر ملے جھلے رہتے ہیں، بھتیجی سے نکاح حرام کیا گیا ہے کیونکہ ڈی این اے بہت قریب ملے جلے رہتے ہیں۔ اگر کوئی چچا اپنی سگی بھتیجی سے نکاح کرتا ہے کئی بیماریاں آئیں گے، یورپ کنٹریز کا یہی حال ہے، دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی بیٹا اپنی ماں سے نکاح کرے گا کئی بیماریاں آئیں گے کیونکہ قرآن نے حرام قرار دیا ہے۔ اگر کوئی ماموں اپنی بھانجی سے نکاح کرے گا تو حرام اسلام نے قرار دیا ہے کیونکہ ڈی این اے قریب ہوتے ہیں، اسلام نے یہی بتلایا ہے۔ اس دور میں بھی ڈی این اے میں فرق تھا، لہذا جس کی بہن ہوتی وہ اپنی بہن سے نہیں دوسری بار پیدا ہونے والی لڑکی سے نکاح کرتا تھا۔ اب تو آپ سمجھ گئے کس نے کس کو قتل کیا۔ سمجھنے کے لیے عام طور پر کنفیوز ہوتے ہیں۔ قابیل کیوں سے آتا ہے؟ قابیل نے حابیل کا قتل کیا، اور قتل بھی کیوں سے آتا ہے؟ لکھت میں یہ بھی قاف سے آتا ہے، قاف الف با یا لام، قابیل
قاف تا لام قتل، قابیل نے قتل کیا حابیل کا. کیوں؟ کیونکہ اسے اپنی بہن سے بہت محبت تھی. محبتوں سے بچ کر کے رہیں جوان، یہ محبتیں جہنم کو لے کر کے جاتی ہیں. آج کل عشق میں بہت پڑے رہتے ہیں. اب ایک دن کیا ہوتا ہے، یہ دونوں جھگڑتے رہتے ہیں. آدم علیہ السلام کے پاس بات پہنچتی ہے تو آدم علیہ السلام رستہ نکالتے ہیں، چلو اس کا حل اللہ رب العالمین پر چھوڑ دیتے ہیں. 2 لوگ قربانی پیش کریں گے. آدم علیہ السلام کی شریعت میں ایسا تھا کہ پہاڑ پر اپنی قربانی رکھ دیں گے تو آسمان سے آگ آ کر کے کھا لے گی. جس کی قربانی کو آگ کھائے گی وہ قربانی قبول ہے. حابیل ایک ہٹا کٹا تندرست موٹا دمبا، کیونکہ یہ صاحب الغنم تھے، بکریوں کے چرانے والے تھے. ایک بہترین دمبا بکرا اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے پہاڑ پر لے جا کر کے رکھ دیتا ہے. قابیل جو کیوں سے ہے، قابیل یہ صاحب الزراعت ہے، یعنی زراعت کھیتی باڑی کرتے تھے. یہ بھی اپنے اناج میں سے معمول سا ایوریج، جسے بولتے ہیں ایوریج، ذرا کم قیمت والا جا کر کے رکھ دیتے ہیں. آگ آتی، قابیل کی قربانی کو قبول کر لیتی، یعنی اس کو جلا کر کے چلے جاتی. حابیل کی، کس کی؟ ہچ سے حابیل. قابیل کو غصہ آتا. قابیل بولتا ایسے کیسے ہوا، میری قربانی رد، تیری قربانی قبول کیسے؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے، امام آلوسی رحمہ اللہ نے، امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے، امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفاسیر میں اس قصے کو ذکر کیا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس قصے کو کئی صحابہ سے روایت کیا ہے. عبداللہ ابن عباس نے روایت کیا ہے اور اس کو امام البانی رحمہ اللہ نے حسن، بعض جگہ صحیح بھی قرار دیا ہے. یعنی یہ بنا بنایا قصہ نہیں ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، صحابہ اکرام سے مروی ہے. قابیل غصے میں آ کر کے کہتا ہے کہ میری مقبول نہیں، تیری مقبول ہے. کیوں؟ تو حابیل بڑے پیار سے جواب دیتے ہیں کہ میں نے جب دمبے کو اختیار کیا تو اللہ کی رضامندی کے لیے اچھے سے اچھے دمبے کو اختیار کیا. پہلا، ہماری بھی قربانی اچھی سے اچھی ہونی چاہیے. دوسرا، یہ قبول ہونا بول کر کے میں نے اللہ سے دعا بھی کی، میں نے اللہ سے دعا بھی کی. لہذا اللہ رب العالمین متقیوں کی عبادتوں کو قبول فرماتا ہے. حابیل کے الفاظ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نازل کیے ہیں. کہا قال، حابیل علیہ السلام نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، یقیناً اللہ رب العالمین متقیوں کو قبول کرتا ہے، یعنی متقیوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے. قابیل اس بات پر بہت غصے میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تجھے ضرور ضرور قتل کروں گا، تجھے ضرور قتل کروں گا. قال لأقتلنک، میں تجھے ضرور ضرور قتل کروں گا، پکا ارادہ بنا لیا. اب یہ بولتے ہیں، حابیل بولتے ہیں ہمیں بھی یہ صفت اختیار کرنی چاہیے. اچھا، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین سے ڈروں گا، مجھے تمام جہانوں کے رب اللہ رب العالمین کا ڈر ہے. میں تو تجھے قتل نہیں کروں گا، میں اپنے ہاتھ باندھ لیتا ہوں، تو میرا بھائی ہے، میں تجھے قتل نہیں کروں گا. تو قتل کرتا ہے وہ تیری مرضی ہے، اسی کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. ایک دن قابیل بیٹھے ہوئے رہتے ہیں. آدم علیہ السلام آ کر کے سوال کرتے ہیں کہ آپ کے بھائی حابیل کہاں ہیں؟ تو قابیل کہتے ہیں کہ مجھے کیا پتا، آپ ہی تو ان کو چروائے بنائے ہیں، بکریوں کو چرواتے ہوئے کہیں دور چلے گئے ہوں گے، مجھے کیا پتا، میں نہیں جانتا. تو آدم علیہ السلام غصے سے کہتے ہیں کہ ارے بھائی جاؤ، آپ کے بھائی ہیں وہ چھوٹے، جاؤ انہیں تلاش کرو، تلاش کر کے لاؤ. اب یہ ذہن میں سوچ لیتے، اب ملا موقع، بولتے ہیں نا موقع ملا تو ڈالنا اسے، اب ملا موقع، اب اسے میں قتل کروں گا. تلاش کرتے ہیں، جاتے ہیں. ایک لوہا اسی زمانے میں تھا، باقاعدہ حدید کا لفظ استعمال ہوا ہے. ایک لوہے کا اوزار لے لیتے ہیں، سیدھا جاتے ہیں. حابیل سے ملاقات ہوتی، انہوں بولتے ہیں میں تجھے بولا تھا کہ میں میری بہن سے نکاح کر لیتا ہوں، قربانی کا مسئلہ لا کر کے تو میری بہن سے نکاح کر لیتے، میں تمہیں قتل کرتا ہوں.
تو قابل کے اس بات پر حابیل جواب دیتے ہیں اچھا میں تمہیں کچھ نہیں کروں گا، میں تو اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں کیا نہیں کروں گا۔ اس بات پر قابیل کو قابیل کو بہت غصہ آتا ہے اور حملہ کرتے ہیں، اس کا قتل کر دیتے ہیں۔ قتل کر دیے نا۔ اس روئے زمین پر سب سے پہلا اگر کوئی قتل ہوا ہے تو یہی وہ پہلا قتل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے ان کے گناہ قابیل کو پہنچتے رہیں گے۔ کیوں سے قابیل کو وہ گناہ پہنچتے رہیں گے۔ تو اس سے ایک بات پتا چلتی ہے اگر کوئی نیا کام ایجاد کر دیا گناہ کا تو وہ گناہ جتنے بھی لوگ کرتے رہتے ہیں اس کا گناہ اس کو ملتا رہتا، قیامت تک ملتا رہتا اگر وہ گناہ ایسے ہی زندہ رہے تو، لہذا اس چیز سے بچنا چاہیے۔ تو حاضرین کرام اب قتل کر دیے نا، اب کیا کریں گے؟ لاش کندھے پر ڈال کر کے گھوم رہے ہیں، اب کیا کریں؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین، حابیل کو قابیل نے قتل کر دیا اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اس کے بعد اب یہ کندھے پر اپنے بھائی کی لاش ڈال رہا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اپنے ہی بھائی کی لاش خود قتل کر کے اپنے ہی کندھے پر ڈال کر کے چلتے رہنا کتنا بڑا بوجھ ہے۔ فاصبح من النادمین، یہ بہت نادم ہو گئے، اپنے آپ میں گھٹنے لگے، وہ اتنے پشیمان ہو گئے کہ وہ اپنی اس غلطی پر رونے لگے کہ میں نے اپنے بھائی کو کیسے قتل کر دیا۔ آج بھی ہوتا نا، قتل کسی کو نقصان دینے کے بعد اپنے بھائی کی سوچتے میں ایسا کریا تو آخر کریا کیوں؟ کرنے سے پہلے سوچ لینا یہ چیزیں، کرنے کے بعد نہیں۔ تو اب اللہ رب العالمین نے اس کا حل پیش کیا۔ اللہ کی شان بہت بڑی ہے، یاد رکھ لیجئے، اللہ کی ذات بہت عمدہ ہے۔ ہر موقع میں اللہ رب العالمین نے اپنے قدرت کو بتلایا۔ ایک چونٹی کے ذریعے اپنے تمام خاندان والی چونٹیوں کی حفاظت فرمائی سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں۔ ایک مچھلی کے ذریعے یونس علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اللہ رب العالمین نے، سبحان اللہ۔ ایک سمندر میں ایک قوم کو بچا رہا ہے، بنی اسرائیل کو، تو دوسری قوم کو اسی سمندر میں ڈبو رہا ہے، اللہ رب العالمین کی شان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور فرعون، یہ کیسی ذات ہے نا۔ اللہ رب العالمین نے کووں کو بھیجا۔ کسی بھی اللہ کی مخلوق کو حقیر مت جانو، اللہ رب العالمین نے کووں کو بھیجا۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخی، اللہ رب العالمین نے کووں کو بھیجا۔ وہ دو کوے بھی آپس میں لڑ لیے، ایک نے ایک کو قتل کر دیا تو دوسرے کوے نے زمین کو کھود کر کے اپنے اس کوے بھائی کو اس میں دفن کر دیا۔ یہ دیکھ کر کے حابیل کہتے ہیں، قابیل کہتے ہیں قالا یا ویلتا، مجھ پر بدبختی ہے، مجھ پر شقاوت ہے، مجھ پر ذلت ہے، مجھ پر رسوائی ہے۔ اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، میں عاجز ہوں کہ اس کوے کی طرح میں اپنے بھائی کو مٹی میں ڈالوں۔ سوچئے وہ کتنے غمگین ہو گئے تھے اپنے بھائی کو قتل کر کے۔ اللہ اکبر، میں عاجز ہوں کہ میں اس کوے کی طرح اپنے بھائی کو مٹی میں ڈالوں۔ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي، کہ یہ کوے مجھے بتلا رہے ہیں کہ میں اپنے بھائی کی ناش کو اس مٹی میں دفن کروں۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر تھوڑا رکیں۔ جب کبھی ہم اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو مٹی میں دفن کرتے ہیں اور سرہانے جب ہم مٹی دیتے ہیں تو ہم کیا اس تصور کو محسوس کرتے ہیں کہ میں خود اپنے بھائی کو مٹی میں دفن کر رہا ہوں؟ اللہ رب العالمین نے کیسا نظام بنایا ہے کہ آج میں دفن کر رہا ہوں، کل مجھے بھی دفن کیا جائے گا۔ آج میں مٹی دے رہا ہوں، کل مجھے بھی مٹی دی جائے گی۔
آج میں غسل دے رہا ہوں، کل مجھے بھی غسل دیا جائے گا. آج میں کندھا دے رہا ہوں، کل مجھے بھی کندھا دیا جائے گا. آج ہمارے بزرگ کرسیوں پر بیٹھ کر کے نمازیں ادا کر رہے ہیں. اگر میری زندگی لمبی ہو گئی تو میں بھی فیوچر میں ان کرسیوں پر بیٹھ کر کے نماز پڑھنے والا ہوں. اگر اللہ نے ہدایت دی، کیا ہم یہ سوچتے ہیں ارے یہ قرآن مجید ہے، یہی چیزیں غور کرنے کے لیے چیزیں پیش کی جاتی ہیں؟ اللہ اکبر. تو حاضرین کرام، اس واقعے میں کئی عبرتیں ہیں. بس ایک عبرت ہمیں اس سے حاصل کرنی ہے، وہ یہ کہ جب کبھی بھی ہم قبرستان جائیں تو ہم اپنی حالت کو یاد کریں کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، آج تم یہاں پر تدفین ہو، آج تم یہاں پر دفن ہو، کل ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آنے والے ہیں. ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے. کرکٹ کھیلنے کے لیے قبرستان نہیں جانا چاہیے، جوا کھیلنے کے لیے، بیڑیاں پینے کے لیے، ایسے کاموں کے لیے نہیں جانا چاہیے. وہ عبرت کی جگہ ہے، اسے عبرت حاصل کرنی چاہیے. اب اس واقعے کے بعد اللہ رب العالمین نے ٹیررزم کے مخالف بات کہی ہے. یہ جواب دے کر کے میری بات کو بھی ختم کر دیتا ہوں. آج لوگ کہتے ہیں نا مسلمان ٹیررزم ہے، اور مسلمان یہ سن کر کے جہاد کو ہی کینسل کر دیتے. اس کا ذکر کرے بولے تو پھر ٹیررزم بول رہے نا. ارے بھائی جواب دینے کے لیے تیار رہو. آئیے اس کا جواب آج ہم آپ کو دیتے ہیں. آپ وہ یاد کیجئے، وہ آیت ترجمے کے ساتھ یاد کیجئے. یہ ہم جواب دے رہے ہیں، لے کر کے جائیے. اللہ رب العالمین نے اس واقعے کے فوری بات کہا ہے، من اجل ذالک، اسی طرح ہم نے کتبنا علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر لکھ دیا ہے. وہی چیز ہم پر بھی ہے. کیا؟ انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ یقیناً جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا، حق کے ساتھ نہیں، ناحق، ایک انسان کو، انسان کی جان کی قیمت اللہ رب العالمین نے بتلائی. ایک نفس کو، ایک جان کو ناحق کسی نے قتل کیا یا زمین پر فساد مچایا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا کہ اس نے تمام انسانوں کا قتل کیا. کتنے؟ ایک انسان نہیں، دو انسان نہیں، اس دنیا میں موجود تمام کے تمام انسان. یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ اسی دور کے موجود، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری تک جان جانے والے ہر انسان کے قتل کرنے کے برابر ہے. اللہ اکبر. صرف ایک انسان کی قیمت، صرف ایک انسان کے جان کی قیمت اتنی ہے. ایک انسان کو قتل کرے گا تو تمام انسانوں کو قتل کر رہا ہے. یہ بات کہنے والا اسلام، یہ بات بتلانے والا قرآن کیا ٹیررزم کی تعلیم دے گا؟ میں اس ویڈیو کے ذریعے اپنے ان غیر مسلم بھائیوں سے سوال کرتا ہوں، یا پھر ان مسلمان بھائیوں سے سوال کرتا ہوں جو ان کو علم نہیں ہے. یہ بات کہنے والا قرآن، ایک انسان کو قتل کرو گے تمام انسانیت کو قتل کر رہے ہو. یہ بات کہنے والا قرآن کیا ٹیررزم کا حکم دے گا؟ کیا ناحق انسانوں کے درمیان بام بلاسٹنگ کا حکم دے گا؟ ہرگز نہیں دے سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمیت الاعضاء عن الطریق صدقۃ، اگر راستے میں تکلیف دہ چیز نظر آ جائے تو اس تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دو. وہ تکلیف دہ چیز کانٹا بھی ہو سکتی ہے، بام بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، راستے سے ہٹا دو. یہ نہیں کہا گیا کہ مسلمان کے راستے سے، بلکہ کہا گیا کہ بس راستے سے ہٹا دو. اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. نبی کی یہ تعلیمات ہے. یہ نبی کیا ٹیررزم کی بات کہیں گے؟ سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی، سمجھنے کی بات ہے. آگے فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کہ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، بس جس کسی نے ایک جان کی حفاظت کر لی، ایک جان کی حفاظت کی، ایک جان کی، تو اس نے تمام انسانوں کی حفاظت کر لی. ایک دو نہیں،
آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک پیدا ہونے والے تمام کے تمام انسانوں کی حفاظت کر رہے ہیں، صرف ایک انسان کی حفاظت کر لی ہے۔ کیا وہ ایمبولینس والے کا واقعہ نہیں سنے؟ میسور سے بنگلور تک اتنی اسپیڈ میں ان ایمبولینس لے کر کے آیا، اپنی جان کی پرواہ نہیں کیا، اور لانے والا مسلمان تھا۔ کیا ہم یو پی کے اس مسلمان کے بارے میں نہیں سنے کہ گھر جل گیا تھا تو اس نے اپنی جان کھیل کر کے اس گھر کے مکینوں کی حفاظت کی؟ یہ ہوتے ہیں سچے مسلمان، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے لیکن سامنے والوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو حاضرین اکرام، آج کے درس سے ہمیں جو معلوم ہوا یہ کہ ہم اپنے بھائیوں کا خیال کریں، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، ہر ایک کی حفاظت کرنے کی ہم کوشش کریں، ناحق کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اور ہم نے غیروں کو بھی یہ جواب دیا کہ اسلام نے ٹیررزم کے خلاف بات کہی ہے، اسلام میں ٹیررزم نہ تھا نہ ہے نہ رہے گا۔ پھر پاکستان والے کر رہے ہیں نا، وہ کیا ہے؟ وہ پالیٹکس ہے، سیدھی سیدھی بات بغیر گھمائے پھرائے کے کہتے ہیں، وہ کر رہے ہیں سو پالیٹکس۔ جیسا تم ہندوستان میں کر رہے ہو نعرے بازی لگا کر کے، موب لنچنگ جو تم کر رہے ہو سیاست کے نام پہ، وہ بھی وہی کر رہے ہیں۔ وہ جو پالیٹکس کر رہے ہیں اس پالیٹکس کو آپ کیا کر رہے ہیں؟ دھرم کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، اسلام کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ اب جو موب لنچنگ کی جا رہی ہے، کیا ہم اس کو کسی دھرم سے جوڑیں؟ ہم یہ کام نہیں کرتے کیونکہ ہم کو اسلام نے یہ حکم نہیں دیا ہے، لہذا ہم اسلام پر فالو کرتے ہیں۔ اسلام سچا دین ہے، اسلام برحق دین ہے۔ اسلام نے ہمیں یہی تعلیم دی کہ مسلمانوں، اے ایمان والوں، اے اسلام کے ماننے والوں، اے اللہ اے رسول اللہ کے ماننے والوں، آخری دم تک قرآن اور حدیث کو تھامے رکھو۔ اسلام نے ہمیں یہی تعلیم دی کہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آؤ، بڑوں کا ادب کرو، احترام کرو۔ غیر مسلم بھی ہے تو اسے خندہ پیشانی سے مسکراتے ہوئے ملو، اس کا کبھی برا نہ چاہو۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنا۔ کل سوال کیا گیا تھا کہ جنگ احد کون سے ہجری میں پیش آئی؟ الحمدللہ ہمارے کئی ساتھی ملاقات کر کے جواب دیے کہ 3 ہجری میں پیش آئی۔ ہاں، جواب صحیح ہے، جنگ احد 3 ہجری میں پیش آئی۔ اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے ذریعے غیروں کے سوالات کا جوابات دینے والا ہمیں بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔